السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں 89.4 سنو ایف ایم۔ آج ہمارا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور اس وقت پوری دنیا کی زبان پر ہے وہ موضوع۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، مقالے پڑھے جا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر اسد محمود خان صاحب موجود ہیں، جو پچھلے تھوڑے سے عرصے سے مختلف آرٹیکلز بھی لکھ چکے ہیں اور مزید لکھ رہے ہیں مختلف کانفرنسز میں اور فورمز پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہونے والے مباحث کا حصہ رہے ہیں اور حصہ آگے بھی رہیں گے۔ میں خاص طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھے ممتاز ناول نگار ہیں، بہت باکمال افسانہ نگار ہیں، یہ مجھے ابھی 1-2 دن پہلے ہی ان کا ایک افسانہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تھا، کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسانی ذہانت ہے یا انسانی جذبات ہیں ان کے ساتھ متصادم ہو کر بحران پیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو اس کے پریکاشنز کیا ہیں، کس طرح کے خطرات اور خدشات کیا ہیں، کس طرح انسانی جو زندگی ہے اور جو انسانی سماج ہے، معاشرہ ہے، کہیں اس کے لیے اس کو کتنی فائدہ مند ہے، کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے، یا یہ آگے چل کے کیا یہ انسانی تخلیق کا متبادل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام ایک تو انہوں نے افسانوں میں ڈسکس کیا، پھر خاص طور پہ میں نے ان کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا جہاں پر ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ جو انسانی جو تخلیق ہے اور جو پہلے سے موجود جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو کہ مصنوعی ذہانت ہے، کیا یہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اوورکم کر جائیں گی؟ کیا یہ تو نہیں کہ انسانی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کے اوپر یہ غالب آ جائے تو پھر سماج کی کیا صورتحال ہوگی؟ یا کسی طریقے سے انسانی جو تخلیقی عناصر ہیں یا تخلیق کی جو قابلیت ہے انسان کی، کیا وہ اپنے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بچانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ تمام سوالات آپ کے سامنے ہیں، جس لحاظ سے آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ اس وقت جو ہماری جدید زندگی ہے یا ہماری موجودہ زندگی ہے، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہو گیا ہے۔ اس کی تمام کوئی بھی اس وقت جو فیلڈ ہے اس کے اندر اس کا جو حصہ ہے وہ اس میں اندر موجود ہے، اور ابھی ہم اس سے جو ہے وہ باہر ظاہری طور پہ ہم نکل نہیں پا رہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ادب کے اندر، کہ لٹریچر کے اندر اس کا یہ کس حد تک اندر داخل ہو چکی ہے اور ہم کس حد تک اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ گرچہ اس حوالے سے آپ پہلے بھی میں یہ بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہاں تک تخلیق کا معاملہ ہے، یہاں پہ جو کریٹیو لٹریچر کا معاملہ ہے، وہاں تو مجھے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہاں پہ وہ بے بس نظر آتی ہے۔ مجھے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی اس انرجی کے ساتھ شاید نظر نہیں آتی۔ لیکن جہاں تک اس کی معاونت کا تعلق ہے علمی ادبی حوالوں سے، معاونت میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، تحقیق کے حوالے سے ہے کہ جب ہم انفارمیشن شیئرنگ ہے اس تک رسائی کا معاملہ ہے، کہ پہلے آپ کو کسی فزیکلی کسی لائبریری میں جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ اگر آپ کو 1000 کتابوں کے اندر سے 2 کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھی تو وہ ایک لیبوریس کام ضرور تھا، لیکن اس کا ایک اپنا مزہ بھی تھا۔ لیکن اب وہی کام آپ جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے، ایک ٹیب کے اندر بیٹھ کے آپ ملٹی جو ہے وہ ریسورسز کے اندر ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی ضرورت کی انفارمیشن کو گین کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری کیا رہ جاتی ہے کہ آپ نے انفارمیشن لی، آپ اس کے انالیسس اور اس کی ریلائبلٹی، یہ اس جو تخلیق کار ہے یا جو اس کو استعمال کرنے والی جو بھی انڈیویجول ہے اس کے اوپر رہ جاتا ہے کہ اس کو ایک تو اتھینٹسٹی دیکھنا کہ یار کیا یہ انفارمیشن جو مجھے مشین نے دی ہے کیا یہ باقی ہی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ مشین بیسکلی کام کیسے کرتی ہے، یہ بیسیکلی ملٹی ڈیٹاز ہیں، اور ان ڈیٹاز کے اوپر جو سکوپس ہمارا لنگوسٹک کا ڈیٹا انگلش میں کیونکہ زیادہ ہے انہوں نے بنا دیا، تو اس کے اوپر وہ بیسیکلی ان برڈز پہ کام کرتا ہے، لیگرتھمس کے اوپر کام کرتا ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ وہ ان کو انالیسس نہیں کر سکتا کہ یار یہ لفظ
کس معنی میں جو ہے وہ استعمال ہونا ہے، تو اس لیے اس کی یہاں پہ اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے یعنی جو شاعر کے ہاں ہے جو ایک ہی شاید لفظ کو جو پہلے سے کسی اور سیاق و سباق میں استعمال ہو رہا ہے وہ اس کا سیاق و سباق بدل کے جی اس کی معنویت ہی بدل بدل دیتا تو ہے، یہ اس کے یہ اس پاس کے پاس ابھی تک جو میرے ایکسیس میں یا جتنا میں نے ریسرچ کی مجھے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نظر نہیں آتی کہ یار وہ یہ ایکسیس کر سکے۔ خاص طور پہ بھی جو آپ نے افسانے کا حوالہ دیا اس میں اندر ہی میں نے بیسیکلی یہ جو چیلنجز آنے والے ہیں جو میں دیکھتا ہوں مطلب اس کو یا میں نے اس کے اندر افسانے کے اندر کہ یار اگر اس مشین کے ساتھ ہاں اس کو میں یہاں پہ ایک ضرور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ تخلیقار جو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی تخلیقار نہیں ہے جو مصنوعی تخلیق اچھا مصنوعی تخلیقار کیا ہو سکتا ہے تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیسیکلی چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر شاید وہ سکل یا وہ نہیں ہے وہ قابلیت نہیں قابلیت نہیں ہے تو اس کو وہ گین کرنے کے لیے پھر وہ اس طرح خارجی سہارے لیتے سہارے لیتے ہیں اور ان میں یہ ایک آسان سہارا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بیٹھے چند منٹ کے اندر وہ لے لیکن وہ کیونکہ فوراً نظر آ جاتا ہے اگین کیونکہ ایک طرف وہ آرٹیفیشل ہے دوسری طرف وہ رائٹر آرٹیفیشل ہے تو دونوں اب وہ آرٹیفیشل رائٹر تو اسیس ہی نہیں کر سکتا کہ یار کیا اس نے مجھے یہ چیز صحیح دی ہے یا نہیں دی بہت یہ تو ایک بہت اچھا جینون رائٹر ہی بتا سکتا ہے کہ یا اس سے وہی کہ یار اس میں کریٹیوٹی کہاں پہ مس کر دی ہے کریٹیوٹی ڈز ناٹ مین میکنگ اے سینٹینس اور میکنگ اے مصرع یہ تو بیسیکلی اس کے اندر جیسے بھی آپ نے کہا کہ الفاظ ایک لفظ کے ہزاروں اس کی معنی ہے اس کو کس معنویت میں کس طرح سے برتا جا رہا ہے یہ ہے وہ تخلیق جو یہ مشین یا مصنوعی ایک جو رائٹر ہے یا جو رائٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ اس کے شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے تو اس شارٹ کٹ والے کے لیے شاید یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے۔ اب اس افسانے کے اندر بنیادی طور پہ اس مشین کے ساتھ ایسا ہی ایک رائٹر جب وہ ڈائلاگ کرتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کیونکہ اگین یہاں پہ دیکھیں اس رائٹر کیونکہ وہ کمزور ہے تو مشین اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کریٹر ہے تخلیق کار ہے اس کو کرداروں کو چلانا چاہیے لیکن جب کردار اس کے اوپر ڈومینیٹ کر جائیں اور اس کو اپنے حصار میں لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اور وہ کردار مشین کی صورت میں ہو اور مشین بھی وہ ہو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈل پہ کام کر رہی ہو ویسے کردار کہانی میں رائٹر کو ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن نوعیت بدل گئی ہے کس سینس میں بات کروں کہ جب وہ مشین اس کو ڈرائیو کرے گی اس سینس میں تو پھر میرے خیال میں اس کا کلیپس ہو جائے گا جو میں نے اس افسانے کا بھی موضوع تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت کا ایک چیلنج ہوگا۔ یہ چیزیں تو اب محسوس کی بھی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اگرچہ کہ اتنے تخلیقی انداز میں کسی نے اس کو پیش نہیں کیا لیکن جو سماجی اقدار ویلیوز کی کو اندر جو خرابی پیدا کر سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی اپنی اب کسی کو زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہے تو وہ پتہ چلے جی اس نے ایک روبوٹ لے لیا چاہے میل فیمیل اب اس کو چائے بنائی کیا وہ اس سے تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا جو ایک انسان کا انسان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے گفتگو کر کے ہوتا ہے یہ چیزیں سوالات تو اب پیدا ہو رہے ہیں نا جی جی بالکل اور مشین اس کو آپ مشین کی اس سہولت سے یہ جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا انسان کی تنہائی اگر میں اس پرٹیکولر اسی کو بتا دوں تو اس کی تنہائی نہیں ختم ہونے والی وہ کہیں پہ کسی نے کہا تھا کہ جو آپ کا یہ دوست ہے یا وہ ایسا ساتھی تو وہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے آپ کوئی بات نہ کریں کوئی لفظ نہ بولیں بٹ پھر بھی آپ سب کچھ محسوس کریں اور کہہ دیں تو یہ فیلنگ آپ کو مشین کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں آنے والی وہ یہ اب تخلیق کار ہے نا اپنے تخلیق کی بات کر دی کہ بعض اوقات آپ ایک دوسرے سے دو دوست ہیں اپنے ہونے کا اور اپنے ایک ساتھ بیٹھنے کا احساس شیئر کر کے اپنی خاموشی کی زبان میں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے میں تو کہوں گا کہ شاید خاموشی کے ذریعے دکھ سکھ بھی بانٹا جا سکتے ہیں تو یہ احساس مشین کے ساتھ بیٹھ کے چاہے مشین بولے چاہے خاموش بیٹھے جی تو یہ کیا ہوگا اگر ہوگا تو کیا اسے نارمیلٹی کہا جائے گا لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اڈاپٹ کر لیں خود کو ڈھال لیں اس بات میں تو کیا وہ انسانی نارمیلٹی کہلائے گی کہ جو اعتدال کہ جو جو ہونی چاہیے یا ہوتی ہے جو اچھا ایک تو نارمیلٹی تو یہ کسی صورت بھی نہیں ہے ایون کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی نارمیلٹی میں نہیں آتا وہ بھی اب نارمیلٹی ہی اس سینس پہ کہ وہ نارمل لوگ وہ ابو نارمل آپ اس کو کہہ لیں اگر ہم اس کو مور اسپیسیفک ہو جائیں تو وہ تو اس کے اندر فیکٹر رہے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ
فطرت کے اگینسٹ یا نیچر کے اگینسٹ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے وہ وقتی طور پہ ہمیں اٹریکٹ تو کرتا ہے لیکن اس کے دیر پا اثرات نہیں ہوتے، وہ ڈیمیجز کریٹ کرتا ہے۔ میں اگر اس کو سمپل کہوں گے آپ کو، اگر سردی کا موسم ہے اور آپ بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ پہاڑوں پہ برف چلنا شروع کر دیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہوگا، گرمی ہے تو آپ کو، میرے کہنے کا مطلب کہ نیچر کے اگینسٹ، اب یہ نیچر کے اگینسٹ ہوگا ابھی کہ اگر ایک مشین جو ہے وہ پہلے بھی یہ ہو رہا ہے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تھے یا کلوننگ، ہم اس کی طرف ہم کچھ نہ کچھ بیچ میں سے حصہ ڈال رہے تھے، لیکن چونکہ یہ نیچر کے اگینسٹ ہے چلا نہیں، اس لیے یہ روک دیا ہاں، اور ابھی بھی ایسا ہی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اور میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ اس کا ہمیں انفارمیشن شیئرنگ، انفارمیشن گیدرنگ اور ڈیٹا ایکسس کے حوالے سے ہی ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا، یا پھر دیکھیں آپ مشینوں نے جب اگر انسانوں کو جب ریپلیس کرنا شروع کریں گے تو سب سے بڑا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ آپ کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں اس کے اندر ایک سنگل جو ہے وہ بٹن کے اوپر چلی گئیں تو لوگوں کو بے روزگاری مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے سے ہزار اس طرح جو اس میں جو ملٹرائزیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، یا یعنی اس میں سارا وہ بھی بہت، اس کو بھی وہ ایک لیتھل ہو گیا کہ آپ نے جو ویپنری کے اندر جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بیچ میں انوالو کیا تو دنیا بھر کے لیے وہ خطرے کا۔ لیتھل، اب اس میں دیکھیں لیتھل پہلے ہی جو عام ریس ہے یا جو خاص طور پہ اس حوالے سے، تو یہ تو پہلے ہی انسانیت کے نام کے اوپر انسانیت کے قتل کا، ان کو تباہی کا ایک سورس ہے، اور اس میں بھی جب آپ غیر انسانی رویہ شامل کر دیں گے تو اس کی لیتھیلٹی کا آپ امیجن کریں کہ وہ تو بالکل بیونڈ کنٹرول ہوگی، اس کا تو لمٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں یا جو یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور دنیا بھر کو اس طرح کی کچھ قانون سازی کرنی چاہیے کہ وہ جو اس کی جو لیتھل ہونا ہے اور مہلک ہونے کو کہیں نہ کہیں روک سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہ باتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔